آج ہم لوگ جو ہے وہ ماہ رمضان کے بعد میں جیسے عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں، نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں، بہت بڑا المیہ ہے۔ خاص طور سے ابھی جو حالات ہیں اور امت مسلمہ ابھی جن مشکلات سے دوچار ہے، اور ابھی جو طوفان ہمارے سروں پر منڈرا رہے ہیں، اور ابھی جن آندھیوں کا ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، شریعت مطہرہ کی قدروں پر ابھی جس طریقے سے حملہ ہو رہا ہے، اور اسلام کے شاعر کو جس طرح مٹانے کے لیے ابھی کوشش ہو رہی ہے، اگر ان حالات میں اور ان رستہ خیز حالات کے اندر اگر ہم نے اپنی روش کو نہیں بدلا، ہم نے طور طریقے کو نہیں بدلا، ہم نے اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ کو نہیں بدلا، اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا طرز اگر نہیں بدلا، تو پھر آنے والا وقت اپنے دامن میں اور بھی بڑے طوفان لے کر کے آ رہا ہے۔ میں نے ابھی رمضان المبارک میں بیان کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کے لیے سردی کے موسم کے اندر اس غربت کے عالم میں صحابہ کرام کے ساتھ میں جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، جب صحابہ کرام کے پاس میں کھانے کا مکمل سامان بھی نہ تھا، اور پھر ایسے مشکل حالات پیش آئے کہ قرآن مقدس خود فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے دل حلق کے اندر آنے لگے، خوف کا ایسا ماحول تھا، سارا عرب اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو چکا تھا۔ غم کے اس ماحول میں، سردی کی اس چھٹیرتی ہوئی راتوں کے اندر اور بھوک کے اس ماحول کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے ڈٹ کر کے وہاں پہ جو ہے وہ مقابلہ بھی کیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے جب دعا فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے بھیجا کہ حذیفہ جاؤ اور تم لشکر کفار کی خبر لے کر کے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں گیا اور خبر لانے گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ آندھی نے طوفان مچا کر کے رکھا ہے، خیموں کی تنابیں اکھڑ چکی ہے، ان کی ہانڈیاں الٹ چکی ہے، ان کے گھوڑے اور اونٹ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور وہ اپنا سامان چھوڑ کر کے کفار وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ کہتے میں نے ارادہ کیا کہ میں تیر کمان پہ چڑھا کر کے ابو سفیان کا خاتمہ کر دوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام سے مجھے ابھی اجازت نہیں تھی، میں پلٹ کر کے چلا آیا۔ اب آپ غور کریں اس پر کہ ایسے مشکل حالات ہیں، سارا عرب اور عرب کے قبائل حملہ آور ہیں، مسلمانوں کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار تھے، نہ کھانے پینے کا کچھ سامان تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس جنگ کے اندر اپنے پیٹ پر دو دو پتھر بھوک کی وجہ سے باندھ کر کے رکھے تھے، اور سردی اتنی کڑاکے کی سردی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پہننے کے لیے جسم کے اوپر صحابہ کرام کے پاس میں لباس نہیں تھا۔ یہ سب حالات تھے، یہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ اور دوسری طرف حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں جب میں لشکر کفار کی خبر لے کر کے خیمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مشکل وقت آتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ بتاؤ اتنا مشکل وقت ہے، ایسے وقت میں تو لوگ کوئی معمولی پریشانی آتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس وقت نماز کیسے پڑھوں گا میں، ایسے مشکل حالات ہے، ایسی پریشانی کا وقت ہے، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، قوم میں یہ مسئلہ ہو گیا، سوسائٹی میں یہ حالات پیش ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مشکل جو ہے وہ معاملہ کیا پیش ہوگا؟ سارا عرب حملہ آور ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا جب مشکل وقت آتا تھا میرے آقا علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتظار کرنے لگا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے میں نے بشارت دینا چاہا، میرے آقا علیہ السلام نے خود مسکرا کر کے مجھے بشارت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے مشکل وقت میں نماز پڑھی، اور یہ حدیث پاک نے بتایا کہ اگر حالات مشکل ہوں تو پھر ایسے موقع میں نماز چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز اور زیادہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن عید الفطر کے بعد میں جو مسجدیں خالی ہوئیں اور صفیں ٹوٹ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمیں یہ حدیث پاک معلوم نہیں، اور یا پھر ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، کیونکہ اگر حدیث پاک معلوم ہے اس کے باوجود بھی ہم عید الفطر کے بعد میں مسجدوں کو خالی کر کے یہاں سے رخصت ہو گئے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ایمان جس انداز کے اندر پختہ ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر، اتنا پختہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔